إلى الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفتروا. لا تفتروا کون سا فعل ہے یہ؟
نہیں ہے یہ. نہ خریدو یا نہ بیچو، اشتراک کے معنی میں لفظ میں دونوں معنی شامل ہیں، خریدنا بھی اور بیچنا بھی. لا تشترو، نہ بیچو، بعہد اللہ، اللہ سے کیا ہوا وعدہ، اللہ سے کیا ہوا وعدہ نہ بیچو، ثمنا قلیلا، ثمن کا معنی قیمت، قلیلا تھوڑی، ثمنا قلیلا سے مراد ہے دنیا کی دولت. دنیا کی دولت خواہ کتنی بھی کیوں نہ ہو، خواہ لاکھوں کے حساب سے ہو، آخرت کے مقابلے میں وہ ثمنا قلیلا ہے. اور عہد اللہ سے مراد جیسا کہ اس سے پہلی آیتوں میں وضاحت کی تھی، ایک تو وعدہ عہد اللہ وہ ہے جو فی الواقع اللہ کا نام لے کے ہی وعدہ کیا گیا ہو، یعنی اللہ کی قسم کھائی گئی ہے اس پہ. اور جس وعدے پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کے بارے میں بھی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن بات پرس ہوگی، وہ وعدہ انسان نے پورا کیا یا نہیں پورا کیا. لہذا وعدہ اللہ کا نام لے کے کیا گیا ہو یا کوئی بھی وعدہ ہو، اس وعدے کو توڑ دینا، اس وعدے کو پورا نہ کرنا یا اس وعدے کے بدلے میں مفادات حاصل کر کے اسے منسوخ کرنا یا اسے پھر جانا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ دنیا کا مال لے کے اللہ کے نام پہ کیے ہوئے وعدے سے پھر نہ جاؤ. آگے اللہ فرماتے ہیں انما عند اللہ ہوا خیر، انما بے شک جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر وہ بہتر ہے، لکم واسطے تمہارے، ان اگر کن تم لوگ ہو تعلمون جانتے، یعنی اگر تم لوگ اس بات کو جانتے ہو، جاننے سے مراد کیا ہے؟ ایمان رکھتے ہو. ویسے تو ہر آدمی کہتا ہے یہ اللہ کے پاس ہے سب کچھ، اللہ دینے والا ہے، اللہ نفع دیتا ہے، اللہ نقصان دیتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کانٹریکٹ آدمی کر لے جس میں بعد میں پتہ چلے اس میں تو مجھے نقصان ہو رہا ہے، تو انسان پھر ہیلے اور بہانے تراشتا ہے کس طرح احساس کو توڑا جائے، اس کانٹریکٹ کو کس طرح ختم کیا جائے. اگر کوئی اچھا کانٹریکٹ مل رہا ہے، اچھی کمپنی مل رہی ہے، تو انسان ہیلے بہانے تراشتا ہے کس طرح جان چھڑاؤں اس سے، حالانکہ انسان کو یہ پتا ہے کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. این ممکن ہے کہ جہاں وہ نیا کانٹریکٹ کرنا چاہتا ہے اسے بڑی کشش نظر آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اسی میں اس کا نقصان رکھ دے، اور جہاں اس کو نقصان نظر آ رہا ہے اللہ اس میں فائدہ رکھ دے. اس لیے فرمایا کہ انما عند اللہ ہوا خیر، اپنے وعدوں کی پاسداری کرو، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت حذیفہ جب مکہ سے جانے لگے ہجرت کر کے، اس وقت جنگ بدر کی صورتحال اگرچہ وہ غیر متوقع جنگ تھی، پہلے سے باقاعدہ اس کا کوئی پلان یا منصوبہ نہیں تھا، لیکن حالات جو تھے وہ جنگ بدر سے تھوڑے پہلے کے تھے، اور امکان تھا اس بات کا کہ مسلمانوں میں اور کفار میں تصادم ہو جائے. چنانچہ حضرت حذیفہ جب جانے لگے مکہ سے تو کافروں نے پکڑ لیا. حضرت حذیفہ سے کہنے لگے کہ اگر تم ہم سے وعدہ کرو کہ اگر مسلمانوں میں اور کافروں میں جنگ ہوئی تو تم اس میں حصہ نہیں لو گے، پھر تو تمہیں جانے دیں گے مدینہ، اور اگر تم وعدہ نہیں کرتے پھر ہم تمہیں جانے نہیں دیتے مکہ سے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اگر جنگ ہوئی تو میں مسلمانوں کی طرف سے جنگ نہیں کروں گا. اللہ کرنا یہ ہوا کہ جنگ کے حالات پیدا ہو گئے، جنگ کا وقت آیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مکہ سے کافروں نے مجھے شرط پہ چھوڑا ہے، اگر جنگ ہوئی مسلمانوں میں اور کافروں میں تو میں اس میں حصہ نہیں لوں گا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو جنگ بدر میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی، صرف اس لیے کہ وہ کافروں سے وعدہ کر چکے ہیں، لہذا اس وعدے کو پورا کریں۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، ایک تو بات وہی ہے کہ خیر اور بھلائی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وعدہ پورا کرو گے تو اللہ اس میں بھلائی ڈال دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وعدہ خواہ مسلمانوں سے ہو یا کافروں سے ہو، ہمارے یہاں ایک یہ ذہن بن چکا ہے کافروں کو نقصان پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کافروں کا مال چوری کر لیا جائے، اس میں ڈاکہ ڈال دیا جائے، ان کا دھوکہ دے دیا جائے یا فریب دیا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے جو قوانین یا احکام دیے ہیں ان میں اللہ نے استثناء نہیں رکھا کہیں بھی۔ وعدے کی پابندی جو ہے خواہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ہر صورت میں وعدے کی پابندی جو ہے وہ لازم ہے۔ لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وعدے میں خیر و برکت بنیادی طور پہ جو تعلیم ہمیں اسلام دینا چاہتا ہے وہ اللہ کے رسول کی فرمانبرداری ہے۔ انسان کو پیش نظر اللہ کے رسول کی فرمانبرداری رکھنی چاہیے، مفادات جو ہے وہ بعد کی چیزیں ہیں اور وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر اللہ کے نام پہ کیے ہوئے وعدے جو ہے انہیں پورا کرو، انہیں نبھاؤ۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ما عندکم، ما یہاں پہ موصولہ ہے، ما جو کچھ عندکم تمہارے پاس ہے، ینفدو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ، وما اور جو کچھ عند اللہ اللہ کے پاس ہے، باقن ینفدو کیا ہے؟ پھر مضارع ہے اور صیغہ بعد ذکر غائب کا، ینفدو وہ ختم ہوتا ہے، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہوتا ہے یا ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، باقی رہنے والا، باقن جو ہے یہ اسم فاعل ہے، باقی رہنے والا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ انسان کے پاس کیا ہے؟ انسان کے پاس جو دنیا کا مال دولت ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ دنیا میں کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ ہو، ویسے یہ بات تو ہے ہی کہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ جب قیامت آئے گی تو جتنا بھی اس میں مال ہے، دولت ہے، ڈالر ہے، ریال ہے، جن پہ لڑائیاں جھگڑے اور دھوکے اور فریب اور جھوٹ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہیں۔ اور چونکہ آج جو ہے وہ عام ہے، لہذا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ایک انسان وعدہ پورا کرنے کے لیے کوئی نقصان اٹھاتا ہے، کوئی مصیبت جھیلتا ہے، کوئی آزمائش برداشت کرتا ہے، تو فرمایا تمہاری وہ مصیبت، وہ آزمائش جو ہے ینفد ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد تمہیں نکال دے گا، لیکن اس کے بدلے میں قیامت کو جو تمہیں اجر و ثواب ملے گا باقی وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کا اجر و ثواب جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس دنیا میں تم اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ کوئی مصیبت برداشت کرتے ہو، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، فرمایا کہ وہ ینفد وہ ختم ہو جائے گی کبھی نہ کبھی، اللہ اسے ختم کر دیں گے، لیکن اس کا جو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ لہذا فرمایا کہ دنیا کے مفادات کی خاطر اللہ کے نام پہ کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی نہ کرو، جو وعدے کر لو ان وعدوں کو نبھاؤ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، وا اور لام البتہ
نجزینا، نجزینا کیا وعدہ ہے اس کا؟ نجزینا کا نون جیم یا جزا، جزا کا معنی بدلہ، نجزینا ہم ضرور بدلہ دیں گے، فعل مضارع ہے جو متکلم کا صیغہ ہے، نجزی نجزینا، نون ثقیلہ ہے آخر میں، اور نون ثقیلہ کی وجہ سے اس میں مستقبل کے اور تاکید کے معنی آ جائیں گے، مستقبل کے اور تاکید کے معنی آ جائیں گے، نجزینا ہم ضرور جزا دیں گے، کن کو جزا دیں گے؟ الذین صبروا، الذین وہ لوگ، صبروا جنہوں نے صبر کیا، یہ جنہوں نے اپنے وعدے نبھانے کے لیے، یہ معاملہ جو ہے معمولی نہیں ہے، بعض اوقات انسان کی یہ صورتحال ایسی ہو جاتی ہے جو عارضی نہیں بلکہ پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کیا، اب انسان چاہتا ہے بھئی یہ رشتہ تو اچھا نہیں ہے، یہ تو ہم نے نقصان کیا، اب انسان چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے علیحدگی ہو جائے، طلاق ہو جائے، معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ حالانکہ اسلام کے بنیادی احکام جو ہے وہ اتوائیت کے ہیں، اسلام چاہتا ہے کہ توڑ پھوڑ نہ ہو زیادہ اس معاشرے میں، اس طرح کے معاملات میں۔ یہ نکاح جو ہے یہ بھی ایک طرح کا عہد ہے اللہ کے نام پہ، باقاعدہ اس پہ خطبہ پڑھا جاتا ہے اور باقاعدہ احکام دیے جاتے ہیں تقوی کے اور پرہیزگاری کے، وعدہ نبھانے کے، معاشرت کے بارے میں۔ حتی الامکان کو ہی یہ کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو نباہ ہو، ان وعدوں کو پورا کیا جائے، خواہ بظاہر اس میں کوئی نقصان ہی نظر آ رہا ہو، لیکن جو وعدے کر لیے جائیں انہیں پورا کرنے کی اگر نیت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اسی میں خیر اور برکت ڈال سکتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ اللہ کے نام پہ کیے ہوئے وعدے جو ہے انہیں پورا کرنے کے لیے کوئی مصیبت اور تکلیف آئے تو اللہ دینا صابروا، جنہوں نے پھر اس مصیبت پہ، اس آزمائش پہ صبر کیا، وعدوں کو نبھانے کے لیے تکلیف اور مصیبت یا پریشانی آ گئی، اور پھر فرمایا کہ اللہ دینا صابروا، جنہوں نے اس پہ صبر کیا، لنجزینہ ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے، ہم انہیں اس کا ضرور انعام دیں گے، اجرہم ان کا اجر بأحسن ما کانوا یعملون، ما کانوا جو وہ تھے، یعملون عمل کرتے، احسن بہترین عمل جو انہوں نے کیے اس کا ہم انہیں ضرور اجر دیں گے۔ صبر کرنے والوں کو ہم اجر دیں گے ان کے بہترین اعمال کا۔ اللہ کے نام پہ وعدہ نبھانے والوں کو کوئی مصیبت اور پریشانی آ گئی تو جو انہوں نے صبر کیا اس صبر پہ ان کے بہترین اعمال کا ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا، من جو کوئی، عملہ کون سا فعل ہے؟ عملہ ماضی ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے، من عملہ جس نے عمل کیا، من ذکرن او انثی، من ذکرن مردوں سے، او انثی یا عورتوں سے، وہو مومن، وہو اور وہ مومن ایمان والا، اور وہ ہو مومن ایمان والا ہو، فلا پس البتہ نحیینہ، نحیینہ کون سا فعل ہے؟ جمع متکلم ہے، مضارع کا صیغہ ہے، نحیینہ ہم اسے حیاتی دیں گے، ہم اسے زندگی بسر کرائیں گے، ہو اس کو، ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ مومن کی طرف، مومن یا صالح، نحیینہ ہم اس کو حیاتی دیں گے، ہم اس کو زندگی بسر کرائیں گے، حیاتن طیبتن، حیاتن زندگی دینا، حیاتن کیا ہے؟ مصدر ہے، زندگی دینا، طیبہ
پاکیزہ طیب، طیب کا معنی پاکیزہ پرسکون آرام کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک بات تو یہ کہ نیک عمل کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ہو وہ مومن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، کافر نہ ہو. اسے ہم بہترین زندگی اس دنیا میں بسر کرائیں گے. یہ ہے وہ مساوات مرد و زن جو شریعت میں ہے. شریعت نے بالکل اسلام میں ایسے فطری قانون اللہ نے بنائے ہیں کہ عقل ان سے انکار نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے جو معاشرے کے لیے قوانین بنائے ہیں وہ ایسے فطری ہیں کہ عقل انسانیوں سے انکار نہیں کر سکتی. یہ وہ مساوات مرد و زن ہے جو عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ ہونی چاہیے. 2 نفل عورت پڑھے 2 نفل مرد پڑھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے. اس میں اس لیے کمی نہیں ہوگی کہ یہ عورت نے پڑھے لہذا اس کا ثواب کم ہو گیا، یہ 2 نفل مرد نے پڑھے ہیں لہذا اس کا ثواب زیادہ دے دیا. فرمایا کہ عورت بھی عمرہ کرے مرد بھی عمرہ کرے، دونوں کا ثواب ایک جیسا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اس کا ثواب کم ہو کہ وہ عورت ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہو کہ وہ مرد ہے. یہ وہ مساوات ہے جس کا تصور اسلام نے ہمیں دیا ہے. لیکن جہاں پہ مساوات مرد و زن کا دھوکہ دیا جا رہا ہے وہاں جا کے آپ دیکھیے ایک ہی کام مرد کرے گا ایک ہی کام عورت کرے گی، دونوں کی اجرت مختلف ہے. عورت کو اگر $2 ملیں گے 1 گھنٹے کے لیے، مرد کو اسی کام کے $4 ملیں گے. وہاں مساوات نہیں ہے، لیکن دھوکہ یہ ہے کہ مساوات مرد و زن اس لیے ہے کہ مرد بھی جا کے فیکٹری میں کام کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے. یہ ایک سراسر دھوکہ ہے مساوات مرد و زن کا. حالانکہ اسلام نے کہیں تو یہ فرمایا جہاں خاندان کا نظم برقرار رکھنا ہے واضح طور پہ فرما دیا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پہ گھر کے نظام میں. گھر کے نظام میں اگر کوئی حاکم نہیں ہوگا تو گھر کا نظام چلے گا کیسے؟ کوئی کمپنی لے لیجیے، کوئی بقالہ لے لے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام لے لیجیے جس پہ کوئی سربراہ نہ ہو، جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، کوئی والی وارث نہ ہو، کوئی نگران نہ ہو، وہ کام کیسے چلے گا؟ اور جہاں نگران نہیں ہے وہاں دیکھ لیجیے کیا حال ہو رہا ہے خاندان کا. جہاں نگران نہیں بنایا گیا، جہاں اس قانون کی پابندی نہیں کی گئی، وہ جب 70 سال 80 سال کے ہوتے ہیں پھر روتے ہیں ہاں جی یہ خاندان کا نظام جو ہے وہ ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، نسلیں خراب ہو رہی ہیں. بیٹے کو ماں کا پتہ نہیں میری ماں کون سی ہے، ماں کو بیٹے کا پتہ نہیں میرا بیٹا کون سا ہے، بہن کو بھائی کا پتہ نہیں، بھائی کو بہن کا پتہ نہیں. یہ ہے نتیجہ جہاں پہ خاندانی نظام نہیں ہے یا خاندان کا سربراہ نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرما دیا واضح طور پہ کہ گھر کا نظام کا معاملہ ہے تو پھر خواہ مرد جو ہے وہ گناہگار ہے، برا ہے، نکھٹو ہے، جو بھی ہے، عورت کو تسلیم کرنا پڑے گا یہ میرا شوہر ہے، میرا مالک ہے، یہ مجھ پہ حاکم ہے. گھر کے نظام میں مجھے اس کی بات ماننی ہے. جہاں دین اور ایمان کا معاملہ ہے وہاں یہ فرما دیا کہ من عمل صالحا، ایمان کے معاملے میں من عمل، نماز عورت پڑھے یا مرد پڑھے، صدقہ اور زکوٰۃ عورت کرے یا مرد کرے، عمرہ یا حج عورت کرے یا مرد کرے، روزہ عورت رکھے یا مرد رکھے، فرمایا ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ برابر ہے، دونوں اس معاملے میں برابر ہے. یہ ہے مساوات. وراثت کے معاملے میں فرما دیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا جب وراثت تقسیم ہوگی مرد جو ہے وہ خرچ کرنے والا ہے اسلام میں یا شریعت میں، لہذا اس کے 2 حصے رکھے گئے میراث میں. عورت جو ہے وہ خرچ لینے والی ہے، اس پہ خرچ کی ذمہ داری نہیں. شوہر جو ہے اس کی تنخواہ 1000 ہے، 2000 ریال ہے یا 3000 ریال ہے. عورت جو ہے اس کی پراپرٹی لاکھوں کی ہے، پھر بھی عورت پہ اسلام نے یہ پابندی نہیں لگائی وہ اپنے گھر پہ خرچ کرے.
اگر عورت اپنی جیب سے ایک پائے بھی خرچ نہ کرے تو وہ قیامت کے دن مسئول نہیں ہوگی. عورت کی اپنی پراپرٹی لاکھوں ہی کیوں نہ ہو، عورت اس بات کی حقدار ہے کہ 3000 ریال یا 2000 ریال جو شوہر تنخواہ لیتا ہے اسے کہے کہ میرا خرچ ادا کرو، مجھے لباس تم دو. مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری پراپرٹی لاکھوں کی ہے تو اپنا لباس یا اپنا خرچ خود اٹھاؤ، مرد نہیں کہہ سکتا یہ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے مرد کو کہ خرچ تم نے پورا کرنا ہے. جہاں ضرورت تھی مساوات کی، اسلام نے بالکل فطری مساوات دونوں کو اکٹھا کر دیا. فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، نیک عمل خواہ مرد کرے یا عورت کرے ان کا اجر و ثواب بالکل برابر دوں گا. جہاں خاندان کو برقرار رکھنا تھا، خاندان کا نظم کا معاملہ تھا، وہاں یہ فرما دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ قوام ہے اپنے گھر پہ. دوسری بات اس میں اہم یہ ہے، فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اجر و ثواب اس کو دوں گا جو ایمان لایا ہے. بڑی یہ واضح اور کھلی آیت ہے اور کسی کو اس بارے میں شک نہیں رہنا چاہیے. گنگا رام نے اسپتال بنایا، بڑی دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، گنگا رام جنت میں جائے گا؟ گنگا رام جنت میں نہیں جائے گا اس لیے کہ وہ اللہ رسول میں ایمان نہیں لایا، خواہ کتنا بھی مخلوق کی اس نے بھلائی کی. کافر آدمی خواہ کتنی بھی خدمت خلق کیوں نہ کرے. عیسائیوں کے بڑے مشنری ادارے ہیں جی، بڑی وہ خدمت کرتے ہیں، یتیموں کو پالا ہے، بیواؤں کو مدد کرتے ہیں، سکول بنائے ہوئے انہوں نے، ہسپتال بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھائی دنیا میں کرتے ہیں، دنیا میں لے لیں گے وہ. اسلام کا شریعت کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان لایا ہو اللہ کے رسول پہ، پھر اللہ کے ہاں اس کو اجر و ثواب ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. سیدھی شرط. نیک عمل ہو لیکن بشرطے کہ ہو وہ مومن، اللہ کے رسول پہ ایمان لایا، اللہ پہ ایمان لایا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا ہو، کتابوں پہ ایمان لایا ہو، فرشتوں پہ ایمان لایا ہو جو نظر نہیں آتے، جنت اور دوزخ پہ ایمان لایا ہو جو انسان نے دیکھے نہیں ہے. یؤمنون بالغیب، غیب کی وہ چیزیں جن کی خبر اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے انہیں مانتا ہو. فرمایا کہ پھر اسے اجر و ثواب ملے گا. اور جو آدمی شک کر رہا ہے یا ایمان نہیں لایا اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس کے لیے اجر و ثواب نہیں ہے. دونوں باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ نیکی کے معاملے میں، اجر و ثواب کے معاملے میں شریعت نے مرد اور عورت میں فرق نہیں رکھا. نیکی کے معاملے میں، اجر اور ثواب کے معاملے میں شریعت نے مرد اور عورت میں فرق نہیں رکھا، لیکن معاشرتی اعتبار سے شریعت نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے. مرد جو ہے وہ حاکم ہے، عورت محکوم ہے. عورت تابع ہے مرد کے خاندانی نظام میں. دوسری بات یہ کہ اجر و ثواب قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہیں اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے خبر دی ہے جو ہم نے نہیں دیکھی، علم غیب کی خبریں ہیں، ان پہ بھی انسان کا پورا یقین کہ ہاں جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے بالکل ویسے ہی ہے. فرمایا کہ انہیں ہم دنیا میں یہ انعام دیں گے، نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، دنیا میں بڑے سکون کی زندگی بسر کرائیں گے، انہیں قناعت دے دیں گے. انہیں اللہ کے رسول پہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد نیک عمل کیے، انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، رسول کی اتباع کی، فرمایا دنیا میں ان پہ ہم یہ انعام کریں گے کہ حیات طیبہ بسر کرائیں گے، بڑے سکون کی زندگی ہوگی. تکلیف آئے گی، مصیبت آئے گی، پھر بھی ان کے دل میں قناعت رہے گی کہ اللہ کی رضا ایسی ہے، اللہ کی رضا ایسے ہے، ہماری تقدیر ایسے اللہ نے بنائی ہے. مصیبت اور پریشانی قسموں میں لکھی تھی، اللہ کی طرف سے آئی ہے. انسان قناعت اختیار کرتا ہے. جس آدمی میں قناعت نہیں، جس آدمی کو وہ سکون قلب حاصل نہیں، معمولی سی بھی روٹین میں کوئی ادھر ادھر گڑبڑ ہو جائے، خلل پڑ جائے تو انسان جرا فضا شروع کرتا ہے، یہ تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اس طرح تکلیف ہے، بیماری ہے، یہ ہے وہ ہے. فرمایا کہ یہ جرا فضا اور یہ بے سکونی جو ہے یہ نہیں ہوگی.
بلکہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے انہیں حیات طیبہ اللہ تعالیٰ بسر کرائے گا، سکون ہوگا انہیں ہر حالت میں، قناعت ہوگی ہر حالت میں. اور فرمایا کہ ان کا آخرت میں اجر یہ ہوگا لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے، اجرہم ان کا اجر ہم ضرور انہیں عطا کریں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے اچھے عمل کیے، دنیا میں جو نیکی کے، بھلائی کے، خیر کے عمل کیے تھے ان کا ہم ضرور انہیں بدلہ دیں گے. ایسے نہیں ہوگا کسی کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے. انسان کہے میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کی تھی، نیکی تو اللہ کافروں کی بھی ضائع نہیں کریں گے. اگر کسی نے کسی مسلمان کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے یا نیکی کی ہے، جہنم میں جانے سے پہلے اللہ اس کا ہی بدلہ اس کو دے دیں گے، اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی. جیسا کہ ابو طالب کے معاملے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سفارش کروں گا اس کے لیے اور اس کے عذاب میں اللہ تعالیٰ تخفیف کر دیں گے. مسلمانوں کی نیکی ضائع ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس سے ایمان کی حالت میں نیک عمل کیے اس کو دنیا میں بھی ہم بہترین زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے اس کے نیک اعمال کا. یہ احکام تھے معاشرت کی اصلاح کے لیے. اب اس کے بعد پھر قرآن مجید پہ جو کفار کے بعد اعتراضات تھے ان کا جواب اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں اور اسی حوالے سے مسلمانوں کو بعض احکام بھی دیے جا رہے ہیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا پس جب، قرأتا کون سا فعل قرأتا؟ واحد مذکر حاضر ہے. قرأتا جب تو قرأت کرے، جب تو پڑھے، القرآن قرآن کو، فاستعذ، فاستعذ کیا ہے؟ امر ہے. فاستعذ تو پناہ مانگ، استعاذہ کہتے ہیں پناہ طلب کرنے کو. فاستعذ اعوذ، اعوذ کا معنی میں پناہ مانگتا ہوں. تعویذ کا معنی وہ چیز جس کے ذریعے پناہ مانگی جائے. تعویذ جو ہے جس کو لکھ کے گلے میں یا بازو پہ لٹکا لیتے ہیں یا باندھ دیتے ہیں بچوں کو، تعویذ، وہ بھی اس کا مادہ بھی یہی ہے. اعوذ کا معنی میں پناہ مانگتا ہوں، نعوذ کا معنی ہم پناہ مانگتے ہیں. فاستعذ پناہ مانگ، امر کا صیغہ ہے. فاستعذ باللہ، ساتھ اللہ کے یا ساتھ اللہ کے نام کے. جب تو قرآن پڑھے تو اللہ سے اللہ کی پناہ مانگ. کس سے؟ من الشیطان، شیطان سے، الرجیم مردود سے، شیطان مردود سے، شیطان ملعون سے اللہ کی پناہ طلب کر. کس وقت؟ جب تو قرآن پڑھے. یعنی قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے. لیکن بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اعوذ کے بھی پڑھا ہے، لہذا یہ فرض یا واجب تو نہیں ہے، مسنون ہے. قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب یا فرض تو نہیں. اگر استثناء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ثابت ہوتی تب اس حکم کے ذریعے یہ واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ باقاعدہ حکم ہے. فاستعذ امر کا صیغہ ہے، پناہ مانگ. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
استثناء ثابت ہے، لہذا سنت ہے، واجب نہیں کہ انسان قرآن مجید پڑھنے سے پہلے پناہ مانگے۔ پناہ مانگنے میں حکمت کیا ہے؟ پناہ مانگنے میں حکمت یہی ہے کہ اسی قرآن مجید کی بہت سی باتیں ایسی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں بعض لوگ پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں 72 یا 73 جتنے بھی فرقے ہیں سب کے پاس قرآن مجید تو یہی ہے۔ مرزائیوں کے پاس بھی یہی قرآن مجید ہے، کوئی نیا قرآن نہیں ہے ان کے پاس۔ شیعوں کے پاس بھی یہ قرآن ہے۔ جتنے بھی دوسرے فرقے بنے ہوئے ہیں مسلمانوں میں سب کے پاس یہی قرآن ہے، اور سارے لوگ یا سارے فرقے اسی قرآن سے اپنے مسئلے ثابت کرتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگو، کہیں شیطان تمہیں اسی قرآن سے گمراہ نہ کر دے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، اور پناہ طلب کرنا جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بڑی کثرت سے دعائیں ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں، اور ان احادیث میں سے کم و بیش 200 کے لگ بھگ احادیث ایسی ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اللہ کی، مختلف چیزوں سے، مختلف اوقات میں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ ہی شیطان سے پناہ دے سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح انسان کے جسم میں خون گردش کرتا ہے، اسی طرح شیطان جو ہے انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے، اور شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ انسان کو کسی طریقے سے گمراہ کر دے، اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو انسان کو شیطان سے پناہ دے سکتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انہو، بے شک وہ، لیس لہو، نہیں لہو واسطے اس کے، سلطان، وہ کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ شیطان کے لیے۔ انہو، بے شک وہ شیطان، لیس لہو، نہیں واسطے شیطان کے، سلطان، سلطان کا معنی غلبہ، زور، غلبہ یا زور یا اتھارٹی، سلطنت بھی اسی سے ہے، حکومت بھی اسی سے ہے۔ سلطان جسے بادشاہ کہتے ہیں، اس کے پاس زور ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے، اس لیے اسے سلطان کہتے ہیں۔ ویسے اس کا معنی جو ہے وہ حجت اور دلیل ہے۔ انہو، بے شک شیطان، لیسا لہو سلطان، نہیں ہے اس کا غلبہ، کس پہ؟ علی الذین آمنوا، علی الذین آمنوا، اوپر ان لوگوں کے، آمنوا جو ایمان لائے، ان لوگوں پہ شیطان کا غلبہ نہیں جو ایمان لائے۔ وعلی ربہم، وعلی اور اوپر، ربہم اپنے رب کے، یتوکلون، یتوکلون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جو مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یتوکلون کا معنی وہ توکل کرتے ہیں۔ دو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائیں ان آدمیوں کی جن پہ شیطان کا زور نہیں چلتا، جن پہ شیطان کا غلبہ نہیں ہوتا۔ کون کون سی دو علامتیں ہیں؟ پہلی بات یہ کہ الذین آمنوا، جو ایماندار ہے، جو فی الواقعی اللہ اور اللہ کے رسول پہ سچے دل سے ایمان لائے ہیں، پورا یقین ہے جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہی خیر ہے، وہی سچ ہے، وہی بلائی۔ چور کے ہاتھ کاٹ دو، اسی میں بھلائی ہے مسلم معاشرے کی یا انسانوں کی۔ عورتیں پردہ کریں اور وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں ٹک کے رہیں، فوراً انسان تسلیم کر لے کہ اسی میں بھلائی ہے ہماری،
جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زانی کو سنسار کر دو. انسان کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کی بھلائی اسی میں ہے کہ زانی کو سنسار کیا جائے. اور اگر کوئی یہ کہے جی ہاں جی یہ اس وقت تو ٹھیک تھا، آج دنیا کیا کہے گی؟ بھئی دنیا کی یہودی اور عیسائی تو آج بھی وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. عیسائی اور یہودی جو ہیں یہ تو وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. جس طرح اس زمانے میں دشمن تھے اسلام کے، اسی طرح آج بھی دشمن ہے یہ. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، اسی طرح یہ آج بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. کہاں تک ان کا لحاظ کرو گے یا کہاں تک ان کی باتیں مانو گے؟ مانتے جاؤ گے تو اللہ تو فرماتا ہے کہ جب تک تم ان کے دین میں داخل نہیں ہو جاتے تمہیں چھوڑیں گے نہیں. وہ یہ تو ایک سیدھا سیدھا تصادم ہے اسلام کا اور کفر کا. آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ بات مان لے تو اس کے بعد سکون ہو جائے گا یا آرام آ جائے گا ہمیں. شیشان میں دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے. پوری جو عیسائی اور یہودی دنیا ہے کسی کے کان پہ جو تک نہیں رہی تھی، اس لیے کہ مسلمان مار رہے ہیں. اور وہاں تیموریہ میں کیا ہوا؟ ملائیشیا میں چند دنوں میں وہ ریاست بنا کے انہوں نے ختم کر دیا معاملہ، اس لیے کہ وہ عیسائیوں کی ریاست تھی. اور وہاں انسانی حقوق جو ہے بڑی جلدی یاد آ گیا. اور اتنی مدت سے، اتنے مہینوں سے روس جو ہے وہ تباہی کر رہا ہے مسلمانوں کی. وہاں کسی کو خیال نہیں کہ ہمیں رائٹس کیا ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ تو ایک ایک مسلمان کو جب تک دنیا سے ختم نہیں کر لیں گے جب تک چھوڑیں گے نہیں. اگر یہ کہیں کہ جی آپ چین یا سکون ہو جائے گا، ہاں سی ٹی بی ٹی میں دستخط کر دو، اس کے بعد امن و امان ہو جائے گا دنیا میں. امن و امان نہیں ہوگا، یہ اس کے بعد تمہیں اور جوتے ماریں گے. یہ تو سطح زمین پہ مسلمانوں کو یا اسلام کو دیکھنا گوارا نہیں ہے انہیں. جب تک ایک مسلمان باقی ہے دنیا میں، کافر اور یہودی جو ہے یہ چھوڑیں گے نہیں تمہیں. یہ تو کھلا کھلا تصادم ہے اسلام اور کفر کا، اور جب تک قیامت نہیں قائم ہوتی یہ تصادم باقی رہے گا. یہ ایمان اور یقین جس کے دل میں ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور ہماری اس سے ٹکر ہے، وہی مومن ہے. اس کے علاوہ اگر یہ کہیں ٹھیک ہے یہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں، کشمیر کو انڈیپینڈنٹ کر دیں، آدھا ادھر دے دیں آدھا ادھر دے دیں، اس کے بعد سکون ہو جائے گا اور امن ہو جائے گا. سکون اور امن کیسے ہو جائے گا؟ حیدرآباد انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نہیں تھی. کافر تو چاہتا ہے کہ ایک ایک خطہ جو ہے، ایک ایک ٹکڑا جو ہے اس کو اپنے پنجے گاڑ کر مسلمانوں کو ختم کر دے. جوناگڑھ آزاد ایسا نہیں تھی. فرمایا کہ الذین آمنوا، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو غالب کرنا ہے، اپنی جان چلی جائے تو چلی جائے. یہ تو ایمان اور کفر کا تصادم ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. جو آدمی یہ کہے جی سکون سے رہنا ہے، آرام سے رہنا ہے، وہ یہودی اور عیسائیوں کے تابع ہو کے تو رہ سکتے ہیں لیکن اسلام پہ قائم ہو کے نہیں رہ سکتے. لہذا فرمایا کہ وہ لوگ جو فی الواقع ایماندار ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہیں، ان پہ شیطان کا بس نہیں ہے، شیطان کا زور نہیں ہے ان پہ. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وعلی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی کی بھلائی، نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، گناہ سے بچنے کی توفیق دینے والا اللہ ہے. اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کرتے. ایمان لانے کے بعد توکل اللہ پہ کرنا چاہیے، انفرادی معاملے میں بھی، اجتماعی معاملے میں بھی. ہمارا توکل جو ہے وہ اللہ کی بجائے اگر کسی سپر پاور پہ ہو جائے یا دنیا کے وسائل پہ ہو جائے یا اپنے گھر میں دیکھنے لگے کہ ہمارے پاس ہے کیا جس کی وجہ سے ہم لڑیں یا جنگ کریں یا جہاد کریں، تو فرمایا کہ پھر شیطان کا غلبہ رہے گا. جو آدمی یہ سوچنے لگے کہ ہمارے پاس ہے کیا جس سے ہم لڑے کافروں سے، تو فرمایا کہ اسے اپنے آپ پہ توکل کیا، وہ شیطان کے غلبے میں چلا جائے گا. شیطان کے غلبے سے بچے گا وہی جسے اللہ پہ توکل کر لیا کہ اللہ نے ہماری مدد کرنی ہے. آگے اللہ نے فرما دیا
انما سلطان ہو، انما بے شک وہ جو سلطان زور غلبہ ہو اس کا، شیطان کا، الذین اوپر ان لوگوں کے لیے، یتولون، کیا مادہ ہے یتولون کا؟ والام یا، ولی، ولی کا معنی دوست، یتولون کا معنی یتولون کون سا فعل ہے؟ یتولون مضارع ہے، صیغہ جو مذکر ہے آپ کا، کیا معنی ہوا یتولون؟ وہ دوست بناتے ہیں، وہ ولی بناتے ہیں، مولوی بھی اسی سے ہے، دوست مولوی صاحب، ولی اس کا ہی مادہ ہے، والام یا، یتولون جو دوست بناتے ہیں، اس کو، کس کو؟ شیطان کو، شیطان کا غلبہ ان لوگوں پہ ہے، یتولونہ، جو اس کو دوست بناتے ہیں، شیطان سے یاری گانٹتے ہیں، شیطان سے مشورے حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ شیطان سے دوستی لگاتے ہیں، شیطان سے مشورے لیتے ہیں، شیطان کی بات مانتے ہیں، شیطان کی اتباع پیروی کرتے ہیں، فرمایا کہ شیطان کا زور تو انہی پہ چلتا ہے۔ والذین، اور ان لوگوں پہ، ہم کیا ہے؟ جو کی ضمیر ہے، ہم وہ لوگ، بہی مشرکون، بہی بسبب اس کے، بسبب کس کے؟ ایک مہینے تک تو تمہاری گائے جو ہے وہ زندہ رہے گی، بیماری سے بچ جائے گی، کاروبار میں خسارہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وہ ان لوگوں پہ زور ہے شیطان کا، ان لوگوں کا پہ غلبہ ہے شیطان کا، جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، جو اس کی بات مانتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ بے پردہ عورتیں باہر نکلیں۔ فرمایا کہ جو اب شیطان کی بات مانے گا اس پہ اس کا غلبہ ہے۔ گھر میں ٹی وی بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، سب کچھ ہے، وہاں شیطانی پروگرام ہے، شیطان سے، یہ شیطان کی اتباع اور پیروی جو ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو باتیں اللہ کے رسول نے نہیں بتائی یا جن سے منع کیا ہے وہ کریں گے تو وہ اپنے آپ ہی شیطان کی پیروی ہے۔ جن باتوں کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے وہ اللہ کے رسول کی پیروی ہے، اور جن باتوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے وہ شیطان کی پیروی۔ تو فرمایا جو شیطان کی پیروی کریں گے، شیطان کو اپنا دوست بنائیں گے، ان پہ شیطان کا زور ہے۔ والذین ہم بہی مشرکون، اور ان لوگوں پہ بھی شیطان کا زور ہے جو شیطان کے کہنے سے شرک کرتے ہیں۔ آگے پھر وہ جو اعتراضات تھے قرآن مجید کے، بعض ترجمہ کرنے والوں نے ہی کی ضمیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کیا ہے، بعض نے اس کو ہی کو شیطان کی طرف کیا ہے، دونوں طرح سے اس کا، چونکہ الفاظ میں دونوں طرح سے گنجائش ہے، لہذا اس کو اگر اللہ کی طرف کر دیا جائے تو بہی مشرکون، علامہ وحید الزمان نے ہی کی ضمیر اللہ کی طرف کی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے شرک کرتے ہیں، اور اگر اس کو شیطان کی طرف کیا جائے تو اس کے بھی الفاظ میں یا آیت کے سیاق و سباق میں گنجائش ہے کہ جو اس کے ذریعے اللہ سے شرک کرتے ہیں۔ بہرحال دونوں طرح سے صحیح ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا، آگے اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کا ذکر فرمایا ہے جو کفار کرتے تھے، اور ان کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، بدلنا کون سا فعل ہے؟
ماضی کا فعل ہے، جب متکلم کا صیغہ ہے. بدلنا کا معنی ہم نے بدلا. جب ہم نے بدلا آیتن، آیت ایک آیت، مکان آیتن، مکان کا معنی جگہ، آیتن دوسری آیت. جب ہم نے ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو بدلا، ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لے آئے، ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لے آئے. اس کا معنی کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ایک آیت کو منسوخ کر کے دوسری آیت اس کی جگہ پہ لے آئے. یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پہ ہم نے ایک ہی بات کو، شرک کی بات کو ایک مثال سے سمجھایا، دوسری جگہ پہ دوسری مثال سے سمجھایا. ایک بات کو ایک جگہ ایک انداز سے کہا، دوسری جگہ دوسرے انداز سے کہا. دونوں طرح سے اس کا مفہوم صحیح ہے کہ ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ہم نے بدل دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ عالم، واللہ اور اللہ تعالی عالم. عالم کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے، زیادتی کے معنی ہے، کثرت کے معنی ہے. اس میں عالم بہت زیادہ جانتا ہے. واللہ عالم اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے. بما ینزلو، بما ساتھ اس چیز کے جو ینزلو، کون سا پھیلا ینزلو؟ مضارع ہے اور وزن ذکر غائب کا صیغہ ہے. جو اس نے اتاری، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو آیت اس نے نازل کی. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آیت نازل کرتے ہیں کسی دوسری آیت کی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی حکمت کا خوب علم ہے، اس کی افادیت کا خوب علم ہے کہ ہم نے یہ آیت کیوں نازل کی اس جگہ پہ، یا اس آیت کو کیوں بدلا ہم نے. اللہ تعالیٰ اس کی افادیت اور اس کی اہمیت یا اس کی حکمت کو خوب جانتے ہیں. قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ کافروں نے. انما، ان بے شک، ما جو کہ، انتا تو مفتر، مفتر کا معنی افترا کرنے والا، گھڑنے والا. افترا کرنے والا، گھڑنے والا، تصنیف کرنے والا، بنانے والا، اپنے پاس سے بنانے والا. یعنی کافروں کا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، اللہ علیم ہے، حکمت والا ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ بار بار آیتوں کو بدلتا رہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ بھی ایک، جنہوں نے گمراہ ہونا ہے وہ اس بات سے بھی گمراہ ہیں، ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ کیوں ہے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا. مثال کے طور پہ پہلے یہ حکم تھا کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، فطرہ دے، وہ اس کا فدیہ دے سکتا ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا کہ نہیں، جو آدمی طاقت رکھتا ہے وہ تو بہرحال روزہ ہی رکھے. اب پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت کیوں دی کہ اگر ایک آدمی طاقت رکھتا ہے تب بھی وہ فدیہ دے سکتا ہے، روزہ نہ رکھے. اگر وہ نہیں چاہتا روزہ نہ رکھے، فدیہ دے دے. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر کے یہ حکم فرما دیا کہ جو طاقت رکھتا ہے وہ ہر حال میں روزہ ہی رکھے، الا یہ بیمار ہو یا بوڑھا ہو یا کوئی اور شرعی عذر ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن جو آدمی طاقت رکھتا ہے وہ ضرور روزہ رکھے. اب پہلے حکم میں کیا مصلحت تھی، کیا حکمت تھی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں، اس کا علم مجھے ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں، جنہوں نے گمراہ ہونا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ پہلے ایک حکم دے پھر دوسرا حکم دے. اللہ تو علیم ہے، اللہ تو حکیم ہے، اللہ ایسے نہیں کر سکتا. یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کا علم کم ہو، کہ آج ایک حکم دے رہا ہے، کل اس کو بدل کے کوئی نیا لا رہا ہے.
جس طرح ایک انسان کتاب لکھتا ہے، اس میں پہلی دفعہ انسان چھاپتا ہے تو کئی اس میں غلطیاں آ جاتی ہیں، بھئی یہ غلطی ہے وہ غلطی ہے، دوسرے ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر دیتا ہے۔ انسان سے تو یہ چیز توقع کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ سے یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی ناسخ منسوخ کرے گا، یا ایک ہی بات کو دوسری ایک جگہ پہ ایک طریقے سے لکھے، دوسری جگہ پہ دوسرے طریقے سے لے آئے، تیسری جگہ پہ تیسرے طریقے سے لے آئے۔ تو فرمایا کہ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تصنیف کر رہے ہیں، اگر یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہوتی تو پھر یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک جگہ پہ ایک بات اور دوسری جگہ پہ دوسرے طریقے سے بات آئے، تیسری جگہ پہ تیسرے طریقے سے بات آئے، یا ناسخ منسوخ ہو قرآن مجید میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بل اکثرہم لا یعلمون، اصل وجہ یہ ہے اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں علم رکھتے، نہیں جانتے، یعنی اس کی حکمت جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایک حکم کو بدلا، ایک مثال کی جگہ دوسری مثال اللہ نے کیوں دی۔ ان باتوں کی حکمت اور افادیت جو ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کتاب ہی اللہ کی نہیں ہے یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تصنیف کر رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، یہ اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس اعتراض کا۔ نزلہ، نزلہ کون سا فعل ہے؟ نزلہ فعل ماضی ہے، بعض مذکر کا صیغہ ہے۔ نزلہ اس نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے، ہو اس کو، کس کو؟ قرآن کو، ہو کی ضمیر جو ہے قرآن کے لیے۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے نزلہ نازل کیا اس کو، یعنی قرآن کو، روح القدس، روح القدس کیا معنی؟ پاک روح، معنی اس کا پاک روح۔ مراد کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں روح الامین بھی کہا ہے۔ روح الامین کا معنی امانت دار روح، پاک روح، یعنی اس قرآن مجید کو لے کے آنے والا جو ہے وہ پاک روح ہے، امانت دار روح ہے۔ من رب کا، تیرے رب کی طرف سے، بالحق کے، حق کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ لانے والا جو ہے وہ پاک ہے، امانت دار ہے، اس قرآن میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، اس قرآن میں اپنے طور سے کوئی چیز نہیں لکھ سکتا، اس میں کوئی بدنیتی شامل نہیں کر سکتا، بلکہ حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا جبرائیل کو، جبرائیل علیہ السلام نے منون اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچا دیا۔ لہذا فرمایا کہ اس کو لے کے آنے والا جو ہے وہ روح القدس ہے، پاک ہے وہ روح، ہر قسم کی عیب سے، ہر قسم کی خامی سے، ہر قسم کی کمزوری سے، نہ وہ بددیانت ہے، نہ وہ خائن ہے، نہ وہ اس میں کمی بیشی کرنے والا ہے، بلکہ ٹھیک ٹھیک اللہ کے حکم کا فرما بردار ہے۔ جو کچھ اللہ نے اسے دیا وہ لے کے آ گیا، بالحق، حق کے ساتھ۔ لیثبت الذین، لیثبت، لے تاکہ، یثبت، یثبت کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، بعض مذکر، بعض مذکر غائب ہے، لیکن یہ پیش جو ہے یہ لفظ کا اپنا اعراب، یہ مجہول کی وجہ سے نہیں ہے۔ لیکن ثبتا، تاکہ وہ جما دے، ثابت قدم کرے، ثابت قدم رکھے یا جمائے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، تاکہ مضبوط کر دے، ثابت قدم رکھے، جما دے ایمان والوں کو۔ کیونکہ قرآن مجید نازل ہونے کا
بیشتر آیات جو ہے ان کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے، شان نزول ہے. کوئی سوال ہوا، کسی نے کوئی بات پوچھی یا کوئی اور معاملہ پیش آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ویسے ضرورت کے مطابق، حالات اور واقعات کے مطابق آیتیں نازل فرمائی. لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وقفے وقفے سے قرآن مجید نازل ہو رہا ہے یا مختلف اوقات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آ رہے ہیں، یہ اس لیے کہ اہل ایمان جو ہے ان کو ٹھیک ٹھیک ان کے حالات کے مطابق، واقعات کے مطابق جوابات ملتے جائیں اور ان کا ایمان پکا اور پختہ ہوتا رہے. اور آگے فرمایا کہ وہ ہدن، اور یہ ہدایت کا باعث ہے، وہ بشرا، اور خوشخبری ہے ہدایت والوں کے لیے. جنہوں نے اس ہدایت کو قبول کر لیا ان کے لیے خوشخبری ہے. للمسلمین، اسلام لانے والوں کے لیے، جھک جانے والوں کے لیے، فرما برداری اختیار کرنے والوں کے لیے. آگے پھر اسی سے ملتا جلتا ایک اور اعتراض تھا جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نعلم، کون سا فعل ہے نعلم؟ فعل مضارع صیغہ جمع متکلم کا. نعلم، ہم خوب علم رکھتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق ہم خوب جانتے ہیں، انہم، بے شک وہ لوگ، ہم سے مراد کون ہے؟ کافر. بے شک کافر لوگ، یقولون، وہ کہتے ہیں، یقولون فعل مضارع ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یقولون، بے شک کافر کہتے ہیں، انما، بے شک وہ جو، یعلمہ، یعلم، کون سا فعل ہے یعلم؟ مضارع ہے، معروف ہے یہ. علامہ یعلم، اس نے سکھایا، یعلم وہ سکھاتا ہے، ہو اس کو، یعلمہ، یعلم سکھاتا ہے، ہو اس کو، ہو کی ضمیر کس کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سکھاتا ہے اس کو، بشر، ایک آدمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن مجید ایک آدمی سکھاتا ہے. لسان اللہ دی، لسان کا معنی زبان، لغت، زبان اللہ دی اس آدمی کی، یعنی وہ جو سکھانے والا ہے، بشر، اس آدمی کی. یلحدون الیہ، یلحدون، مادہ کیا ہے یلحدون کا؟ لام ہا دال. ملحد کسے کہتے ہیں؟ ملحد اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. جی، جو اللہ کو نہ مانے، جو اسلام سے ہٹ جائے. ویسے تو ملحد بے دین، جو اپنے دین سے پھر جائے. ملحد عام یعنی اس کا جو معنی ہے، لیکن اس کا لغوی معنی ہے مائل ہونا، راغب ہونا کسی دوسری چیز کی طرف. اور یہاں پہ اس کا اصطلاحی معنی ہے اشارہ کرنا. یلحدون، وہ اشارہ کرتے ہیں. یلحدون، وہ اشارہ کرتے ہیں. کون اشارہ کرتے ہیں؟ کافر. الیہ، طرف اس کی. ایک ہی ضمیر کس کی طرف ہے؟ بشر کی طرف. ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک وہ آدمی ہے جس کے بارے میں کافر کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، اور تیسرے جو ہیں وہ خود کافر ہیں. تین فریق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بشر سکھانے والا
اور الزام لگانے والے کافر. مکے میں کسی کافر کا غلام تھا، اجمی تھا وہ، اور تورات وغیرہ کا علم بھی تھا اس کے پاس. بیت اللہ میں جب وہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے پاس بیٹھ جایا کرتے، اس کی باتیں سنتے. تو کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس بات کا الزام لگایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس آدمی سے باتیں سنتے ہیں تورات کی، اور پھر اس میں کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی کر کے تو خود اپنا کلام بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ نے نازل کیا. یہ تھا الزام. اس کی وضاحت اللہ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ جس آدمی کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں یلحدون، جس آدمی کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، فرمایا کہ لسان اللہ دی، اس کی زبان اجمی، اس کی زبان کون سی ہے؟ اجمی ہے. اجمی کا مطلب غیر عربی، اس کی زبان جو ہے وہ اجمی ہے. وہذا، اور یہ مراد کیا؟ یہ سے قرآن مجید. وہذا، اور یہ قرآن مجید لسان عربی، لسان زبان، عربی عربی، مبین بڑی کھلی کھلی اور صاف اور واضح. اس قرآن مجید کی زبان جو ہے وہ تو ایک چیلنج ہے عربوں کے لیے بھی. اس جیسی عربی جو ہے وہ تو کوئی عربی بھی نہیں بول سکتا، اور اگر کوئی بول سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے کہ لکھ کے لے آؤ ایک آیت ہی. اس جیسی عربی جو ہے وہ تو عرب بھی نہیں بول سکتے، نہ بنا سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں. ولید بن مغیرہ بڑا دشمن تھا، پکا دشمن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے جب یہ قرآن سنا تو کہنے لگا کہ واللہ یہ تو ایسا کلام ہے جو بڑا ہی شیریں ہے اور کسی آدمی کا ہو نہیں سکتا. یہ زمانہ جاہلیت میں جس طرح دوسرے میلے لگا کرتے تھے، اسی طرح ہر سال بیت اللہ شریف میں جو بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے وہ اپنا اپنا کلام لکھ کے لاتے اور بیت اللہ شریف میں لٹکا دیتے تھے. بیت اللہ شریف میں جس طرح آج بھی انعامی مقابلے ہوتے ہیں رائٹرز کے یا شعراء کے، اپنا اپنا کلام پڑھتے ہیں اور مقابلے ہوتے ہیں، اسی طرح زمانہ جاہلیت میں شعراء اپنا کلام لکھتے اور بیت اللہ شریف میں آ کے لٹکا دیتے، اور وہاں پہ لوگ دیکھتے، داد دیتے شعراء کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ سورہ کوثر جو ہے وہ لکھ کے بیت اللہ شریف میں لٹکا دی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. یہ 3 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ لکھ کے لٹکا دی. سارے دنیا کے عرب جو وہاں اکٹھے ہوتے تھے، بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے ذہین اور عقل مند لوگ، بڑے بڑے ادیب، سب نے وہ پڑھا کلام آ کے، اور سب کی زبان پہ یہی بات تھی کہ ما ھذا قول البشر، کہ یہ کلام جو ہے کسی آدمی کا نہیں ہے. 3 آیتیں ہیں، صرف 3 آیتیں، اور اتنے بڑے بڑے شعراء چوٹی کے جنہوں نے بیت اللہ شریف میں اپنے آگے کلام جو ہے وہ لٹکائے. انہیں میں سے سبا ملک کا بڑا مشہور ایک قصیدہ ہے شاعری کا. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ جو قطعہ لگا ہوا ہے یا یہ جو 3 کلمے ہیں یہ کسی آدمی کے نہیں ہو سکتے. ما ھذا قول البشر. تو فرمایا کہ تم لوگ یہ الزام لگاتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ یہ جو اجمی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عربی سکھاتا ہے قرآن مجید والی، جو کوئی عرب بھی نہیں بول سکتا، جو عربوں کے لیے خود چیلنج ہے کہ کوئی اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے لے آئے. اس قرآن کے بارے میں تمہارا الزام یہ ہے کہ ایک اجمی آدمی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھتے ہیں. فرمایا کیسی حماقت کی اور کیسی غیر معقول بات ہے یہ. انما یعلمہ، بے شک وہ جو سکھاتا ہے اس کو، بشر آدمی، لسان الذی، اس کی زبان، اجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن جو ہے یہ تو عربی مبین میں ہے.
بڑی واضح اور بڑی فصیح عربی ہے قرآن مجید کی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جو ہے یہ اس طرح کی زبان تو پڑھ ہی نہیں سکتا. اور یہ تو تجربہ یہاں ہم لوگوں نے خود دیکھا بھی. اجمی آدمی خواہ کتنا ہی عالم کیوں نہ ہو, کتنی ہی عربی کیوں نہ پڑھا ہو, عربوں کی طرح وہ زبان نہیں بول سکتا. اجمی آدمی خواہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو, کتنی ہی اچھی عربی کیوں نہ جانتا ہو, جیسی فصیح عربی عرب بولے گا ویسی عربی نہیں بول سکتا آدمی. لہذا فرمایا کہ جس آدمی کے طرف تم اشارہ کرتے ہو کہ یہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے, وہ آدمی تو خود اجمی ہے. اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ تو فصیح عربی میں ہے, زبان میں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سیکھے اور پھر یہ تصنیف کرے, اور تم یہ الزام لگاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود تصنیف کر رہے ہیں. یہ اللہ کا کلام نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین, بے شک وہ لوگ, لا یؤمنون, لا یؤمنون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے. لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے, وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے, بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں پر, لا یہدیہم اللہ, لا یہدیہم اللہ, لا یہدی نہیں ہدایت دیتا, لا یہدی نہیں ہدایت دیتا, ہم اللہ ان کو اللہ تعالی, جو اللہ کی آیتوں کو پہ ایمان نہیں لاتے انہیں اللہ ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کون سے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی شرط ہدایت کے لیے, سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان بالغیب. جس آدمی کا ایمان بالغیب ہے اسے ہدایت ملے گی اس قرآن مجید سے. جس کا ایمان نہیں اسے ہدایت نہیں ملے گی. کافر بھی پڑھتے ہیں, مستشرک بھی پڑھتے ہیں اس قرآن مجید کو, اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ ایمان کی نیت سے یا ایمان کی حالت میں نہیں پڑھتے لہذا انہیں ہدایت نہیں ملتی. ویسے کہ ویسے ہی کافر رہتے ہیں وہ. ہدایت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان ایمان والا ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, وَلَهُمْ اور واسطے ان کے, عذاب علیم صرف موصوف ہے, عذاب ہے علیم دردناک, بڑا سخت عذاب ہے, درد دینے والا عذاب ہے, آگ ہے, آگ میں پھر جیل ہے, کھانے کے لیے تھور ہے, پینے کے لیے کھولتا پانی ہے, سانپ ہے, بچھو ہے, فرشتوں کی مار ہے. فرمایا کہ عذاب علیم, بڑا دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں لاتے, جو کفر کرتے ہیں. اور آگے پھر فرمایا اسی کا یہ بڑا سخت جواب ہے اس کا, کہ یہ جو بات کہنی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے, اللہ کی طرف سے نہیں ہے, کفر کی بڑی سخت سزا ہے. کفر جو ہے بذات خود بہت بڑا جرم ہے. انسان کے اعمال میں کمی بیشی ہونا یہ اور بات, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا کفر کر دینا یہ بذات خود بہت بڑا جرم ہے. اللہ بڑے غضبناک ہوتے ہیں اس بات پہ کہ یہ انسان کہہ دے کہ یہ اللہ کا نہیں ہے کلام. اگے اللہ فرماتے ہیں انما یفتری الکذب, انما بے شک وہ جو یفتری, یفتری کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے, بعد مذکر غائب کا صیغہ ہے. افترا کرتا ہے, تصنیف کرتا ہے, گھڑتا ہے, کاذبا جھوٹ, الذین وہ لوگ, لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے, بآیات اللہ
اللہ کی آیتوں پر، یعنی جھوٹ تو وہی گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں لاتے. مراد یہ ہے کہ یہ کافر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں گھڑنے والے قرآن مجید کو، بلکہ جھوٹ تو وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اس پہ ایمان نہیں لائے. یہ کافر جو ہے وہ خود جھوٹے ہیں. کافر جو الزام لگانے والے ہیں وہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں. وَأُولَٰئِکَ، اور وہ لوگ ہم الکاذبون، وہی ہے کافر اور وہی ہے جھوٹے. انما یفتر الکذب الذین، بے شک گھڑ رہے ہیں جھوٹ الذین، وہ لوگ لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں پر. وَأُولَٰئِکَ، اور وہ لوگ ہم الکاذبون، وہی ہے جھوٹے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.